آج کی اس توضیحی پیشکش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے دور میں چلیں گے جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ کر رکھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا، مکی دور کا بالکل ابتدائی زمانہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی کٹھن راہ کا انتخاب کیا جس نے ثابت کر دیا کہ سچائی چاہے کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسا معاشرہ جہاں طاقت، پیسہ اور خاندانی رتبہ ہی سب کچھ ہو۔ وہاں اگر اچانک کوئی یہ آواز بلند کرے کہ ایک آقا اور ایک غلام دونوں بالکل برابر ہیں، تو کیا طوفان کھڑا ہوگا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے اقدار کے ایک ایسے ٹکراؤ کی بنیاد رکھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سب دراصل اس وقت شروع ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا کھلے عام آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گہما گہمی والے بازاروں میں، لوگوں کے گھروں میں اور عوامی محفلوں میں جا کر انتہائی شفقت سے لوگوں کو توحید یعنی ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ یہ ایک بالکل نیا لیکن سیدھا اور سچا پیغام تھا، اور یقین مانیں یہ کوئی معمولی دعوت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی رگوں میں بس جانے والی برائیوں کو سیدھا چیلنج کیا۔ بت پرستی، جوا، جھوٹ اور قبائلی عصبیت جیسی برائیوں کی سخت مذمت کی اور ان کی جگہ مساوات اور انصاف پر مبنی ایک بالکل نئے اور پاکیزہ نظام کی تلقین کی۔ اب آپ خود سوچیں، قریش جیسا مغرور قبیلہ جس کی پوری پہچان ہی اس کا خاندانی رتبہ اور طبقاتی نظام تھا، وہ اس بات کو کیسے عزم کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ پیغام تو ان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھا جس نے معاشرے کے سب سے پسے ہوئے غلاموں اور طاقتور آقاؤں کو بالکل ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ در حقیقت یہ کوئی عام مذہبی بحث نہیں تھی۔ قریش کی پورے عرب میں جو دھاک بٹھی ہوئی تھی اور جو معاشی طاقت انہیں حاصل تھی، وہ مکہ کے انہی بتوں کی وجہ سے تھی۔ اس لیے اسلام کی یہ دعوت ان کی صدیوں پرانی سرداری اور مرتبے پر ایک بہت بڑا اور براہ راست وار تھا۔ اس مخالفت کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ نبوت کے چوتھے سال سے مسلمانوں کو ایک انتہائی خاموش اور خفیہ حکمت عملی اپنانی پڑی۔ یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں تھی۔ پورے 3 سال تک یہ ابتدائی مسلم کمیونٹی انتہائی رازداری سے کام کرتی رہی، اور اسی خفیہ حکمت عملی کا مرکز بنا دار ارقم۔ کوہ صفا کے دامن میں واقع یہ ارقم بن ارقم کا مکان تھا، جسے مسلمانوں کی پہلی خفیہ درسگاہ اور عبادت گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسا محفوظ ٹھکانہ تھا جہاں اہل ایمان قریش کی نظروں سے چھپ کر دین سیکھتے اور روحانی طور پر خود کو مضبوط کرتے تھے۔ لیکن یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس جماعت کی ایمانی طاقت اس اندھیرے میں اس قدر مضبوط ہو گئی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جیسے ایک انقلاب آ گیا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو وہ زبردست حوصلہ ملا کہ انہوں نے دار ارقم سے باہر نکل کر دنیا کے سامنے آنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ پھر جیسے ہی مسلمان منظر عام پر آئے، قریش نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کی مثال نہیں ملتی۔ خاص طور پر ان لوگوں اور غلاموں کو نشانہ بنایا گیا جن کا معاشرے میں کوئی مضبوط قبیلہ یا حمایتی نہیں تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ تاریخ ترین باب ہے جس نے انسانوں کے صبر کو آزما لیا۔ ان پر جو تشدد کیا گیا اس کا تصور بھی آج ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ دہکتے ہوئے انگارے، جانوروں کی بدبودار کچی کھالیں، آگ پر تپتی ہوئی لوہے کی ذریں اور مکہ کی جھلسا دینے والی ریت، یہ تمام ہتھ کنڈے صرف اس لیے آزمائے گئے تاکہ ان مسلمانوں کو کسی طرح اس سچے راستے سے ہٹایا جا سکے۔ لیکن ان کا ایمان تو دیکھیے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ پر امیہ بن خلف نے ظلم کی انتہا کر دی۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے، لیکن اس شدید ترین اذیت کے باوجود ان کے لبوں سے مسلسل ایک ہی صدا گونجتی رہی، احد احد، اللہ ایک ہے۔ یہ تھی وہ استقامت جسے کوئی ظلم نہ توڑ سکا۔ ہم یہاں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی اس عظیم اور لازوال قربانی کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ظالم ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اس ضعیف اور بہادر والدہ کو نہایت سفاکی سے شہید کر دیا، لیکن ان کے پختہ ارادے کو رتی برابر بھی نہ ڈگمگا سکا۔
اور یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کعبے کے صحن میں اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ بے شمار صحابہ نے وہ ناقابل تصور تکالیف سہیں جن کا ہم آج کے دور میں احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر جانتے ہیں اس ساری داستان کا سب سے حیران کن پہلو کیا ہے؟ اتنے خوفناک وحشیانہ ظلم و ستم کے باوجود قریش توحید کی اس روشنی کو بجھانے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ ان ابتدائی مسلمانوں کی یہی بے مثال ثابت قدمی تھی جس نے مساوات اور حق کے اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ کر دیا۔ آج کی اس توضیحی پیشکش کو دیکھنے اور ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی مزید چشمکشاں اور معلوماتی حقائق جاننے کے لیے برائے کرم دارالحکمہ چینل پر ہماری دیگر پیشکشیں ضرور دیکھتے رہیں۔ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال، آج کے اس پر آسائش اور تیز رفتار دنیا میں کیا ہم اپنے اندر حق پر کھڑے رہنے کی ویسی ہی طاقت اور ایمان کی ویسی ہی استقامت تلاش کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار۔